جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج ہم قبا مسجد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو قبا مسجد کی زیارت کرواتے ہیں، بہت ہی انفارمیشن ملے گی آپ کو قبا مسجد کے حوالے سے۔ تو بڑھتے ہیں ولاگ کی جانب۔ جی الحمدللہ ناظرین، ہم مسجد قبا کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ قریب کوئی 2 منٹ کی مسافت پہ مسجد قبا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ماحول ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ سامنے آپ کو قبا مسجد کا نظارہ نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سین آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قبا مسجد اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ یعنی سعودی عربیہ کی نہیں، پورے اسلام میں سب سے پہلے جو مسجد تھی وہ قبا مسجد تھی دین اسلام میں۔ گاڑی ہم پارکنگ میں لگاتے ہیں۔ گاڑی پارکنگ میں لگاتے ہیں، چلتے ہیں قبا مسجد، آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ جی تو ویور، اس پارکنگ میں ہم نے اپنی گاڑی لگا دی ہے، اور ہمارے لیفٹ سائیڈ میں ادھر سوق التمر بنی ہوئی ہے، یعنی کھجور، تمر کھجور کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو کھجور کا ایک سوق بنا ہوا، ایک بازار بنا ہوا، جو کہ رات میں لگتا ہے، دن میں نہیں لگتا۔ اور پاس ہی ہمارے کبوتر ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ، بہت ہی پیارا ماحول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نظارہ ہے قبا مسجد کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، وہ جو سامنے آپ کو 8 نمبر گیٹ نظر آ رہا ہے، یہ عورتوں کے لیے، اور ہمارے لیفٹ سائڈ پہ اس طرف یہ مردوں کا گیٹ ہے۔ ہم بڑھتے ہیں مردوں کے گیٹ کی طرف۔ یہ 7 نمبر اور 8 نمبر دونوں عورتوں کے لیے۔ یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ مین مصلی، یعنی مین آدمیوں کا مصلی اس طرف ہے، اور مین ٹوائلٹس اس طرف، یعنی اپنے بائیں ہاتھ پہ۔ کچھ حاجیوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ واش روم کدھر ہیں۔ تو ہمارے انٹرنس گیٹ جو ہے اس طرف جاتے ہوئے ہمارے بائیں ہاتھ پہ یہ ٹوائلٹس ہیں۔ ویورز، یہ 6 نمبر 5 نمبر یعنی 1 سے لے کے 6 تک یہ سب آدمیوں کے لیے گیٹ ہے، اور یہ جس نے مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، باہر پڑھنی ہوتی ہے، تو ادھر پڑھ سکتا ہے۔ یہ باہر مسجد کا صحن ہے، اور ادھر پینے کے لیے پانی بھی یعنی نل لگائے گئے ہیں، ٹوٹیاں لگائی گئی ہیں۔
مین انٹرنس گیٹ یہ سامنے والا ہے 1 نمبر. اور ادھر شوز رکھتے ہیں. اگر آپ ان خانوں میں اس جگہ پہ شوز نہیں رکھتے تو بلدیہ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہم بھی کوئی خالی خانہ دے کے ادھر شوز رکھتے ہیں. جی تو اب چلتے ہیں مسجد میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ہم قبا مسجد میں انٹر ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. ویورز یہ مسجد قبا کا صحن ہے. صحن میں اوپر سے کپڑے کی چھت بنائی گئی ہے. یہ کپڑے کی چھت ہے ماشاءاللہ, بہت پیاری ہے. ویورز قبا مسجد اسلام کی پہلی مسجد ہے اور اس کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی اور اس کی بنیاد پرہیزگاری اور تقویہ پہ رکھی گئی. مسجد کے صحن میں بھی ادھر پینے کا پانی موجود ہے, نل لگائے گئے ہیں اور یہ جو معذور افراد ہوتے ہیں ان کے لیے چیئرز رکھی گئی ہیں. یہاں سے چیئر اٹھا کے مزدور افراد جو ان سے ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اس چیئر پہ. بہت ہی پیارا ماحول ہے. سبحان اللہ. ویورز ادھر 2 رکعت نفل ادا کرنے سے مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے طہارت یعنی پاکیزہ ہو کے وضو بنا کے آتا ہے اور 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو مقبول عمرہ کا ثواب ہے. اور اگر پیدل گھر سے ادھر آتا ہے 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے تو 1000 یعنی مسجد نبوی سے لے کے ادھر پیدل واک کر کے آتا ہے, ادھر 2 نفل ادا کرتا ہے تو 2 جون سے آپ نے نفل ادا کیے ہوں گے یعنی 1 نماز ہو گئی تو 1 نماز کا 1000 نماز جتنا ثواب ہوگا. یعنی آپ 2 نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کو 1000 دفعہ نماز پڑھنے کا 2 نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن صبح سویرے سواری پہ یا پیدل مسجد قبا آیا کرتے تھے. ماشاءاللہ سے ویورز ادھر پارکنگ بھی بنائی گئی ہے. لوگ ادھر واک کرتے ہیں, بیٹھتے اٹھتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. اور ساتھ ہی ماشاءاللہ یہ موقع بیر عریس یعنی یہ کنواں تھا, اس کو کہتے ہیں بیر عریس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں سے بہت زیادہ محبت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کنویں پہ آتے تھے تو اس میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے رہتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنواں بہت زیادہ پسند تھا. تو عربی میں بھی اس کا پوری انفارمیشن لکھی ہوئی اور انگلش میں بھی لکھی ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کو لے کے کنارے پہ بیٹھے تھے تو اچانک کی انگوٹھی کنویں میں گر گئی. جب کنویں میں گر گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اس کا پورا پانی سکھایا جائے. تو پورا پانی سکھایا گیا, پھر اس خاک کو چھانا گیا لیکن انگوٹھی نہیں ملی. تو پھر اس کے بعد
بہت کوشش کے بعد جب انگوٹھی نہیں ملی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا مایوس ہو گیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز سے صحابہ کرام کو محبت تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ محبت تھی اس انگوٹھی سے۔ اب یہ کنواں زیارت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اوپر سے بند کر دیا گیا، تو حاجی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس طرف سے آپ کو دکھایا تھا کہ آدمیوں کے لیے مصلی بنایا گیا تھا جہاں وہ نماز ادا کرتے ہیں، یعنی مسجد کے صحن میں، تو اس طرف سے عورتوں کے لیے مصلی بنایا گیا ہے مسجد کے ساتھ، یعنی مسجد کا یہ صحن ہے، ادھر عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ ویورز، آج کے ویلوگ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔